السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگوں میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ اگر پیچھے کوئی شور کی آواز آ جائے تو اس کو اگنور کرنا، اور ایڈوانس میں آپ سب کو چاند رات مبارک ہو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کل عید کا چاند نظر آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، اور اگر نہیں بھی آیا تو پھر بھی، لیکن میں کر رہی ہوں آپ لوگوں کو ایڈوانس میں مبارک، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو میں نے بتانا تھا کہ آج کی ایپیسوڈ کوئی اتنی بڑی نہیں ہونے والی، بالکل چھوٹی سی میں نے ایپیسوڈ لکھی ہے، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم تھا میرے پاس اور میں نے سوچا چھوٹی سی کس لکھتے ہیں، تو میں نے لکھ دی۔ اور اب پھر کوئی کنفرم نہیں ہے کہ میں عید پر پوسٹ کروں گی یا نہیں کروں گی۔ خیر، میں نے جلدی جلدی ایپیسوڈ لکھی کیونکہ عید پر کہاں ہی وقت ملتا ہے، تم لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا، اور عید کے بعد بھی شاید 1-2 دن مجھے کم ہی ٹائم ملے گا، تو اگر مل گیا تو انشاءاللہ میں عید والے دن بھی ممکن ہے کہ پوسٹ کر سکتی ہوں، اور اگر نہیں ملا تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کروں گی یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے میں نے سوچا تم لوگ ناراض نہ ہو اور میں ایڈوانس میں تم لوگوں کو ایپیسوڈ دے دیتی ہوں۔ وہ مرضی ہے تم لوگ ابھی پڑھو یا پھر کیا کہتے ہیں عید والے دن پڑھو، عید والے دن کی سمجھ کے، ٹھیک ہے؟ خیر، میں پوسٹ کرتی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں ایپیسوڈ پوسٹ ہو جائے گی۔ پہلے میں وائس اوور تو دے دوں یار۔ یہ ایک حسین دن گزرا تھا، رات کیسی گزرنی تھی کس کو خبر تھی۔ رحیم صاحب نے ابرام اور حارث کی فیملی کو ڈنر پہ بلایا تھا تاکہ وہ روبی سے بھی مل سکے اور انابیہ بھی روبی کو دیکھ لے۔ مریم کی طبیعت اب ٹھیک تھی، سب جانے کے لیے تیار تھے، لیکن ہارون نہیں مان رہا تھا۔ ہارون بیٹا تم چلو تو اچھا ہے۔ نہیں ابرام انکل، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیوں، کیا ہوا ہے تیری طبیعت کو؟ انس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس بخار لگ رہا ہے۔ انس نے ہارون کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، وہ سچ میں بخار سے تپ رہا تھا۔ بابا آپ لوگ چلے جائیں، میں یہاں اس کے پاس رہتا ہوں، بلکہ اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، حارث نے کہا تو ہارون بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے انس، تم جاؤ۔ کیوں جاؤں بھائی یار، تجھے چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا نا۔ ہاں ہارون، انس تمہیں لے جائے گا ڈاکٹر کے پاس، ہاسپٹل، ہیری بولا۔ ہارون خاموش ہو گیا، وہ کیا بتاتا، یہ بخار ڈاکٹروں سے ٹھیک ہونے والا نہیں تھا، عشق کا بخار کہاں ہاسپٹل میں ٹھیک ہوا کرتا ہے۔ سب چلے گئے۔ روبی تو ویسے ہی بہت خوش تھی اینی سے ملنے کے لیے، اور انو اور روبی کی گاڑی میں باتیں ہوتی رہی تھیں۔ حارث، ابرام، جنت ایک گاڑی میں تھے، جبکہ ہیری کی ضد پر وہ انو اور روبی کو دوسری گاڑی میں لے کے آیا تھا، کیونکہ ہیری کا کہنا تھا کہ ہم آپ سب اولڈ پیپلز کے ساتھ کیا کریں گے۔ ہیری گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، انو پیچھے بیٹھی تھی۔ روبی نے تو بہت کہا تھا اس کو کہ آگے بیٹھ جائے، لیکن اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی ہیری کے ساتھ آگے والی سیٹ پر بیٹھنے کی۔ آسمان میں ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی اور بادل تو لگاتار گرج رہے تھے۔ روبی، تجھے نہیں لگتا وہ گاڑی بہت دیر سے ہمارا پیچھا کر رہی ہے؟ انو نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک سفید رنگ کی گاڑی ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ نہیں انو، تیرا وہم ہوگا۔ روبی نے نظر انداز کیا تو انو بھی خاموش ہو گئی۔ ویسے انزلہ، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ میں کیا بولوں ہیری؟ کچھ بھی بولیں، آپ کو سننا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اللہ ہیری، ہر جگہ شروع نہ ہو جایا کرو۔ میں کہاں شروع ہوا؟ روبی اب خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اچھا، اب چپ کر کے گاڑی ڈرائیو کرو یار۔ ہاں کر رہا ہوں۔ روبی آپی، ہیری نے روبی کو دیکھا۔ ہاں بولو ہیری، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ ارے ہیری، وہ کیسے بولے گی، وہ تو آج کل ویسے ہی بھائی کے خیالوں میں گم ہے۔ کیوں بھابھی صاحبہ، صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ انو نے روبی کو دیکھتے ہوئے آنکھ ماری اور روبی سرخ پڑنے لگی۔ واہ جی واہ، چمک دیکھو اس کے چہرے پہ۔
انو اب روبی کو تنگ کر رہی تھی اور ہیری کا دھیان ڈرائیونگ پر تھا۔ ویسے مجھے یقین نہیں آتا تو کہتی تھی تو کبھی بھی بھائی سے شادی نہیں کرے گی، میرا بھائی اچھا نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا کیا تو بولتی تھی۔ دیکھ قسمت، اللہ نے تجھے میرے بھائی کی قسمت میں ہی لکھ دیا کہ تیری نفرت ایک لمحے میں ختم کر دی۔ روبی نے انو کو دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تو وہی ہے جو کہتی تھی کہ تجھے نفرت ہے میرے بھائی کی آنکھوں سے، جن آنکھوں پہ استنبول مرتا ہے۔ پہلے مجھے ان کی آنکھیں بری لگتی تھیں کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکاتے نہیں تھے، لیکن ہاں اب میں کہہ سکتی ہوں انس قریشی کی آنکھوں میں حیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں جب اپنے لیے محبت اور احترام دیکھتی ہوں تو لگتا ہے اللہ نے مجھے دنیا کی خوشیاں دے دی ہوں، مجھے میرے دل کا سکون دے دیا ہو۔ انو بس خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی روبی تھی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ انس اس وقت ہارون کو ڈاکٹر کے پاس لے کے آیا تھا۔ بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر آج کل اس کو پھر بخار رہنے لگا ہے، آپ کو صحیح سے چیک اپ کرنا چاہیے۔ دیکھیں انس، میں نے ان کو چیک کیا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ کبھی کبھی ہم دماغ پہ زور دیتے ہیں، کچھ ٹینشن لیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے۔ ہارون صاحب آپ ہی بتائیں، آپ کو پہلے سر درد شروع ہوتا ہے پھر بخار ہوتا ہے نا؟ ہارون نے بس سر ہلا دیا تو انس کو تسلی ہوئی۔ تجھے آخر کون سی ٹینشن ہے ہارون؟ تو کس کے بارے میں اتنا سوچتا ہے؟ ہارون کیا بتاتا وہ کس کو سوچتا تھا۔ کوئی ٹینشن نہیں ہے انس، بس کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اور اب گھر چل۔ انس خاموش ہو گیا۔ آج کل ہارون کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، حارث بول رہے تھے۔ ہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کو کیا ہوا ہے۔ دیکھو ابراہیم، خیال رکھو اس کا، وہ اکیلا ہے بیچارہ۔ ویسے آپ دونوں نے دیکھا ہے آج کل انس اور ہارون کی بنتی بہت ہے۔ ہاں جنت، اور میں بہت خوش ہوں کہ انس اب ہارون کو کچھ نہیں کہتا، حارث بولے۔ اچھا ابراہیم، ہم تو جلدی ہی گھر چلے جائیں گے۔ کیوں اتنی جلدی کیوں؟ ارے اب اپنی بہو کے گھر آنے کی بھی تو تیاری کرنی ہے نا ابراہیم، جنت بولی تو ابراہیم مسکرا دیا۔ یقین نہیں آتا حارث، ہمارے بچے اتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں انس اور روبی کے لیے۔ ہاں ابراہیم، ہم بھی بہت خوش ہیں، لیکن مجھے ہارون کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہاں وہ آج کل بیمار بہت ہے جب سے روبی ٹھیک ہوئی ہے۔ ویسے ابراہیم، میں نے دیکھا ہے وہ آج کل کمرے سے باہر بھی نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے حارث اس کو اپنے ماں باپ یاد آتے ہوں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، حارث نے سنان کی پورچ میں گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ اور سب گاڑی سے اتر گئے۔ پیچھے ہیری نے بھی گاڑی روکی۔ انابیہ اپنے دوست کو دیکھ کے بہت خوش تھی۔ وہ روبی اور انو کا ہاتھ پکڑتے اندر لے گئی۔ اور بتاؤ بیٹا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ رحیم صاحب نے پوچھا۔ جی انکل، اب ٹھیک ہوں میں، اللہ کا شکر ہے۔ ویسے ستیہ ناس ہو ایسے لوگوں کا جن کو سڑک پر گاڑی چلانی نہیں آتی۔ ایسے نہیں کہتے مریم، رحیم صاحب نے مریم کو روکا۔ کیوں نہیں کہتے؟ بچی کو کچھ ہو جاتا تو؟ ہاں نا بابا، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وقت رہتے ہاسپٹل پہنچ گئی روبی۔ ہاں سنان بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل، انو بولی۔ انابیہ روبی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ویسے انس اور ہارون کیوں نہیں آئے؟ سنان نے پوچھا۔ بس ہارون کی طبیعت خراب تھی بیٹا، اس لیے انس اس کے پاس رک گیا۔ اللہ اس کو ٹھیک کرے۔ ابراہیم انکل، وہ دل کا برا نہیں ہے۔ سب باتوں میں لگے تھے۔ انابیہ، تو ہمیں اپنا گھر نہیں دکھائے گی؟ ہاں کیوں نہیں، آ جاؤ۔ اینی اب ان کو اپنا گھر دکھا رہی تھی۔ اینی ان دونوں کو اپنے کمرے میں لے کے گئی اور انو تو اس کا کمرہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ واللہ لڑکی، اتنا پیارا کمرہ ہے تیرا، اور اتنا بڑا گھر۔ بس کر بہن، جتنا بڑا تیرا گھر ہے نا، یہ اس کا آدھا بھی نہیں ہے، اینی بولی تو انو نے منہ بنایا۔ کہاں، چھوٹا سا تو گھر ہے ہمارا۔ ہاں انو، اتنا چھوٹا گھر ہے کہ کوئی 15 ہاتھی رکھے جا سکتے ہیں تیرے گھر میں، روبی بولی تو انو نے اس کو دیکھا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، اتنا تو بڑا گھر تھا، لیکن وہاں رہنے والوں کو وہ جہاز جتنا بڑا گھر بھی چھوٹا لگتا تھا۔ اینی ان کو لے کے جب واپس آئی تو کھانا لگ چکا تھا۔ سب نے کھانا کھایا، البتہ بیچ میں تھوڑی بہت باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ ہیری سنان کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا تھا اور
حارث رحیم صاحب کے ساتھ۔ کھانے کے بعد کچھ دیر ہی سب بیٹھے تھے اور پھر واپسی کے لیے نکل پڑے۔ رات بہت ہو گئی تھی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ رات کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ ان کی گاڑیاں سڑک پہ رواں تھیں جب حارث کی گاڑی تھوڑی آگے نکل گئی تھی، جبکہ ہیری ہلکی رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ جب انو کی نظر پیچھے پڑی، سفید رنگ کی گاڑی ان کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ روبی اور ہیری، تم دونوں مانو یا نہ مانو، یہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ دیکھ روبی، یہ پھر سے ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ روبی نے پیچھے دیکھا، اس کو خطرے کا احساس ہونے لگ گیا تھا۔ سڑک تقریباً ویران تھی۔ حارث کی گاڑی بہت آگے نکل گئی تھی۔ ہیری، تیز کرو گاڑی، روبی بولی۔ نہ جانے کون تھا اس سفید گاڑی میں، جو بھی تھا، لیکن اس کو اچھے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ ہونے والا تھا، کچھ بہت برا ہونے والا تھا۔ ہیری نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور سفید گاڑی کی رفتار بھی بڑھنے لگی۔ ہیری کے دماغ میں تھا کہ بس کیسے بھی ان کی نظر سے دور ہو جائے، بس ایک بار کوئی گلی آئے جس میں وہ اپنی گاڑی لے جائے، پھر آسان ہو جاتا ان سے جان بچانا، لیکن آج شاید قسمت ان کے ساتھ نہیں تھی۔ ہیری کی گاڑی تیز رفتار سے سڑک پر چل رہی تھی۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی جب وہ سفید گاڑی ہیری کی گاڑی کو کراس کرتے ان کے سامنے آ رکی۔ ان تینوں کے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ سفید گاڑی سے کوئی دو ہٹے کٹے آدمی باہر آئے تھے، جو شاید کوئی آفیسر تھے یا کسی کے گارڈ معلوم ہوتے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے اپنی گن نکالی اور ان تینوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ روبی اور انو کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ کیا وہ ان کو مارنے آئے تھے؟ یہ تینوں باہر نکلے۔ ان میں سے ایک نے روبی کو بازو سے پکڑا اور کھینچ کر سفید گاڑی کی طرف لے جانے لگا، جبکہ اب انو چیخنے چلانے لگی تھی۔ ہیری ان کی طرف بڑھا۔ چھوڑو آپی کو، میں کہہ رہا ہوں، چھوڑو۔ ہیری ان سے روبی کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ روبی خود بھی ان سے اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کہاں روبی نازک اور کہاں وہ دونوں سانڈ۔ ہیری نے ان کو مارنا چاہا تو وہ ایک اس کی طرف گھوما اور ایک زوردار مکہ ہیری کے منہ پہ دے مارا۔ انو اور ڈر گئی اور ان لوگوں نے روبی کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی پوری رفتار سے لے گئے، جبکہ ہیری کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ انو نے ہیری کو سنبھالا، وہ اب رونے والی ہو گئی تھی۔ سفید گاڑی بہت دور تھی، اس کا پیچھا کرنا بیکار تھا۔ ہیری نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے انس کو فون ملایا۔ نہ جانے انس اب کیا کہنے والا تھا اس کو۔ انس نے فون اٹھایا۔ ہاں ہیری بول، دوسری طرف سے آواز آئی تھی۔ انس، ہاں بول، میں سن رہا ہوں۔ انس، روبی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، ہیری کا بولنا تھا اور دوسری طرف سے اونچی اونچی گالیوں کی آواز آنے لگی۔ وہ نہ جانے اس کو کیا کچھ کہہ رہا تھا اور انو حارث کو بتا رہی تھی جو گھر پہنچنے ہی والے تھے۔ اس نے فون بند کیا تو ہیری کو دیکھا۔ کیا کہا بھائی نے؟ کچھ نہیں، بس مجھے گالیوں سے نواز رہا تھا۔ اب بیٹھیں گاڑی میں، اس نے گھر آنے کو کہا ہے۔ ہیری بولا تو انو سمجھ گئی کہ اس کی بہت ہوئی ہے۔ جس وقت ہیری اور انو گھر میں داخل ہوئے تو انس باہر لاؤنج میں ٹہل رہا تھا اور ہارون سر پکڑے بیٹھا تھا۔ ایک تو اس کے سر میں درد تھا، اوپر سے اروبا کا اغوا ہو جانا۔ ہیری داخل ہوا اور اس کے پاس آیا۔ انو اب جنت اور ابرام اور حارث کو سب کچھ بتا رہی تھی جب ایک زوردار چماٹ کی آواز آئی اور سناٹا چھا گیا۔ وہ چماٹ ہیری کے چہرے پر پڑی تھی، انس قریشی کی طرف سے۔ تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ اغوا ہو جائے۔ انس، میں نے کوشش کی تھی، نظر نہیں آ رہی تیری کوشش کی ہوتی تو وہ ساتھ ہوتی نا تم دونوں کے۔ انس نے انو کو دیکھا۔ انس کے دیکھنے پر انو کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ ابرام خود بہت پریشان تھے۔ ان کی بیٹی پر روز مصیبتیں آنے لگ گئی تھیں۔ کچھ دن پہلے روبی کا ایکسیڈنٹ اور آج روبی اغوا۔ انس قریشی کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ہیری کی جان نکال لے، اور ہیری بس چہرہ نیچے کیے کھڑا تھا۔ ہارون اب پولیس کو فون کر کے رپورٹ لکھوا رہا تھا۔ حارث پریشان ابرام کے ساتھ بیٹھے تھے اور انو ہیری کو دیکھ رہی تھی۔
اس کو ہیری پر ترس آیا تھا، اس نے تو بہت کوشش کی تھی اس کو بچانے کی۔ انس نے ہیری کو دیکھا، گاڑی کے بونٹ پر کیمرہ لگا تھا۔ اگر تو ان لوگوں نے اپنی گاڑی ہماری گاڑی کے سامنے روکی تھی تو ویڈیو تو ریکارڈ ہوئی ہوگی۔ انس بیٹھتے ہوئے بولا اور لیپ ٹاپ کھول لیا۔ ویڈیو بنی تھی۔ انس نے ویڈیو میں سفید گاڑی کا نمبر دیکھا، وہ فرضی نمبر معلوم ہوتا تھا۔ کیا فائدہ کیمرہ لگا ہونے کا بھی؟ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا اور انس کے نمبر پر ایک فون آنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے ایک بھاری آواز گونجی تھی جو یقیناً جس کی بھی تھی۔ اس نے اپنی آواز بدلنے کی کوشش کی تھی لیکن انس کو لمحہ نہ لگا اس نے آواز پہچان لی تھی۔ ہاں تو انس، کیسا لگ رہا ہے اپنی ہونے والی بیوی کی اغوا کی خبر سن کے؟ تو کتنا بدلے گا اپنی آواز کو ابراہیم؟ انس بولا تو سب کے ساتھ ہارون جو سر پکڑ کے بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا۔ پہچان لیا تو نے؟ اچھا چھوڑ، یہ بتا کہ مار دوں کیا تیری اروبا کو؟ اس کو کچھ ہوا نہ تو تیری لاش کتوں کے آگے پھینک دوں گا میں، سمجھا؟ انس چلایا تھا۔ تیری اروبا کو کیسے زندہ چھوڑ دوں؟ وہ تو مرے گی، اس کی وجہ سے ہی تو یہ کہانی شروع ہوئی ہے نا میری زندگی، کہانی شروع ہوئی ہے نا۔ میری زندگی، میری کمپنی، میرا گھر، میری فیملی سب ختم ہو گیا اس لڑکی کی وجہ سے۔ تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ میرے ہاتھوں سے لوں گا میں اس کی جان۔ بات کرنی ہے تو کر لے آخری بار۔ دوسری طرف سے سسکیوں کی آواز گونجی۔ انس یہ مجھے مار دے گا۔ انس پلیز مجھے بچا لیں، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا، فون بند ہو گیا۔ ہارون حیران تھا، اس کا باپ اب ان کی زندگی برباد کرنے میں لگا تھا۔ ہارون کو اس وقت ابراہیم کو اپنا باپ کہتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ کیا ہوا انس؟ ابراہیم بولے تھے۔ روبی کو ابراہیم نے اغوا کیا ہے۔ ہارون کے دل میں ٹیس اٹھی۔ انس نے ہارون کو دیکھا تو ہارون بول پڑا، میں تم سے معافی چاہتا ہوں انس، مجھے نہیں پتا تھا ڈیڈ ایسا کچھ کریں گے۔ کوئی بات نہیں ہارون، لیکن میں ابراہیم کو جان سے مار دوں گا۔ ہارون خاموش ہو گیا۔ اس کو فرق نہیں پڑتا تھا ابراہیم زندہ رہے مر جائے، ویسے بھی یہ تو ہمیشہ استعمال ہوا تھا ابراہیم کے ہاتھوں۔ ہارون، اب انس اب سوچ رہا تھا، تمہیں کوئی اندازہ ہے ابراہیم نے کہاں رکھا ہوگا روبی کو؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا انس، اس بارے میں میں نہیں جانتا۔ ہارون تھوڑا سوچو، ہو سکتا ہے کچھ تو پتا ہو یار۔ ہیری خاموش کھڑا اب ان کو دیکھ رہا تھا۔ انس میں جہاں لوگوں کو لے کے جاتا تھا مارنے، شاید وہاں ڈیڈ نے رکھا ہو اروبا کو۔ کہاں لے کے جاتے تھے تم؟ جلدی بتاؤ۔ ہاں میں تمہیں لے کے جا سکتا ہوں، چلو۔ ہارون بولا تو ہیری بول پڑا، میں ساتھ چلوں گا۔ انس نے سر ہلا دیا، میں بھی ساتھ آؤں گا۔ انو بولی تو انس نے اس کو دیکھا۔ فلم دیکھنے نہیں جا رہے ہم جو اب سب کو ساتھ آنا ہے؟ انس پہلے ابراہیم کے کمرے میں گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ حارث اور ابراہیم کے پاس گن ہوتی تھی۔ ابراہیم نے اپنی الماری میں گن رکھی ہوتی تھی، یہ حارث اور انس کو پتا تھا۔ انس یہ نہ لے کے جاؤ۔ کیوں تایا؟ اس کی تو ضرورت ہے آج۔ اس کو لے کے جاؤں گا اور اس کی ساری گولیاں ابراہیم کے سینے میں اتار کے آؤں گا۔ اس کی ساری گولیاں ابراہیم کے سینے میں نہ اتار کے آؤں تو میرا نام انس قریشی نہیں۔ انس کہتا باہر کی طرف نکلا۔ ہارون نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی جبکہ انس آگے بیٹھا اور ہیری پیچھے۔ ہارون اب گاڑی اڑا رہا تھا۔ جب وہ اس جگہ پہ پہنچے تو آسمان میں بادل گرجنے لگے۔ بارش کچھ وقت پہلے ہی تھمی تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ گاڑی سے اترے، وہ کوئی پرانا کھنڈر، کوئی پرانی حویلی معلوم ہوتی تھی۔ انس چلتے ہوئے ہارون کے ساتھ آگے آیا۔ اس کھنڈر میں سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ انس کے قدموں نے رفتار پکڑی تو ہارون بھی ساتھ چلنے لگا۔ وہ جب حویلی کے اندر پہنچے تو سامنے کا منظر کچھ ایسا تھا کہ اروبا سکندر کو ایک کرسی کے ساتھ رسیوں میں باندھا ہوا تھا، جو رسیاں اب اس کے ہاتھوں میں دھستی جا رہی تھی۔ اس کی کلائی پر زخم ہونے لگے تھے۔ جب ان قدموں کی آواز سن کے روبی نے چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو ایک سکون کی لہر نے اس کو گھیر لیا۔ انس قریشی نے اپنا وعدہ نبھایا تھا، وہ اس کے لیے آیا تھا۔ ابراہیم نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ انس تب ہی ابراہیم کی نظر ہارون پر پڑی تو ساری بات سمجھ آ گئی کہ وہ یہاں پر کیسے پہنچے۔ ہارون، تم نے اس کی مدد کی ہے؟ ہاں بابا، میں نے اس کی مدد کی ہے کیونکہ یہ میرا بھائی ہے۔ ہارون، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ میں ایسا کر سکتا ہوں بابا۔
جب آپ لوگوں نے مجھے استعمال کیا تھا تب آپ کو خیال نہیں آیا تھا، تو میں اب آپ کا خیال کیوں کروں؟ اروبا کو چھوڑ دیں، میں نہیں چھوڑوں گا اس لڑکی کو۔ اسی سے ساری کہانی شروع ہوئی تھی۔ میں اس کی جان لے کر رہوں گا، میں اس کو مار دوں گا، اور پھر یہ انس قریشی تڑپتا رہ جائے گا۔ اس نے چھینا تھا نا تمہیں مجھ سے؟ انس نے نہیں چھینا بابا، آپ کے اپنے کاموں نے آپ سے دور کیا ہے مجھے۔ اگر آپ نے مجھے کچھ اچھا کام سکھایا ہوتا تو میری اس دن وہ حالت نہ ہوتی۔ میں ہاسپٹل میں تھا اور آپ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہارون، میں تمہیں بہت محبت کرتا ہوں میری جان۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ بس مجھے استعمال کرتے ہیں۔ میں بول رہا ہوں اروبا کو چھوڑ دیں اب، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مرے گی میرے ہاتھوں، یہ میرے ہاتھوں مرے گی۔ انس نے ابراہیم کو دیکھا جس کے ہاتھ میں گن تھی۔ ابراہیم، اگر روبی کو کچھ ہوا تو تیری جان لے لوں گا میں۔ تو میری جان لے لے انس، تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا بچے۔ ابھی تو ان کاموں کے لیے بہت چھوٹا ہے، پہلے بڑا ہو جا۔ ابراہیم بولا تو انس نے ہارون کو دیکھا۔ ہارون، اس کو کہہ چھوڑ دے روبی کو۔ بابا میں کہہ رہا ہوں روبی کو چھوڑ دیں، ہارون اب چلایا تھا، لیکن ابراہیم پر کوئی اثر نہیں ہوا تو انس چلا اٹھا۔ میں بول رہا ہوں روبی کو چھوڑ ابراہیم، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو مار دوں گا۔ بابا میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ ہارون چلتا ہوا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اروبا تک جا رہا تھا۔ نہیں، دور رہ، میں گولی چلا دوں گا ہارون۔ بابا خدا کا واسطہ ہے، بس کر دیں، میں اس کو مار دوں گا ہارون، دور رہ، میں اس کی جان لے لوں گا۔ انس نے اپنی گن کا نشانہ ابراہیم کے سر پر لیا تھا اور ابراہیم کا نشانہ اروبا تھی۔ ابراہیم، اگر روبی کو کچھ ہوا تو میں اس گن کی ساری گولیاں تیرے دماغ میں اتار دوں گا، تو کچھ نہیں کر سکے گا انس۔ ابراہیم نے یہ بولتے ہوئے گولی چلا دی تھی اور انس کے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ انس نے روبی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، لیکن اس کو گولی نہیں لگی تھی۔ انس نے سامنے دیکھا، گولی تو چلی تھی، گولی لگی بھی تھی، لیکن اروبا سکندر کو نہیں۔ انس نے ہارون کی طرف دیکھا جو بالکل روبی کے سامنے کھڑا تھا، پھر انس نے اس کو زمین پہ گرتے ہوئے دیکھا۔ پورے میں سناٹا چھا گیا۔ انس نے ابراہیم کو دیکھا، انس کی ایک دہاڑ نکلی، ہارون! پھر انس قریشی نے گن کی ساری گولیاں ایک ایک کر کے ابراہیم کے سر میں اتار دی۔ وہ یکدم زمین پر جا گرا تھا۔ انس بھاگتا ہوا ہارون کی طرف آیا۔ ہیری نے روبی کو کھولا۔ ہارون اٹھ جا بھائی، ہارون! لیکن ہارون ابراہیم کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ انس، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہوگا، جلدی کریں انس۔ سامنے ابراہیم کی لاش پڑی تھی اور ہارون ابراہیم کا وجود، جس کو انس قریشی نے اب اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا، وہ باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے ابراہیم کا قتل اروبا سکندر کو بچانے کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے بھائی ہارون ابراہیم پر گولی چلانے کے لیے بھی کیا تھا۔ اللہ نے انس قریشی کو ایک بھائی دیا تھا، اس کو بچانا تھا، لیکن وہ بچ جائے گا یا نہیں، ایک خیال تھا اس کے دماغ میں۔ ہارون کے ساتھ گزرے دن کسی فلم کی طرح اس کے دماغ کی اسکرین پر چل رہے تھے، اور وہ اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے باہر کو بھاگ رہا تھا۔ تھوڑے سے وقت میں وہ اس کے دل کے کتنا قریب ہو گیا تھا، کتنا اہم ہو گیا تھا، یہ انس قریشی کو آج خبر ہوئی تھی۔ زندگی میں بھائی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، یہ انس قریشی کو آج خبر ہوئی تھی۔ ہاں جی، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ خیر، آج کی ایپیسوڈ بہت چھوٹی سی تھی اور میں نے پڑھا بھی بہت جلدی ہے، کیونکہ پیچھے سے بہت زیادہ شور آ رہا ہے۔ کبھی میری بہن اندر آ رہی تھی، کبھی میری ماما بول رہی تھی، اس طرح۔ تو پتہ ہے نا، عید کے دنوں میں تو بہت کام ہوتے ہیں کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس لیے پھر مجھے پیچھے سے بہت شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ خیر، میں نے جیسے تیسے کر کے وائس اوور دے دیا ہے۔ بالکل چھوٹی سی ایپیسوڈ ہے، لگ بھگ 24 منٹ کی ہے، ہاں کہ 23 منٹ کی، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹی سی ایپیسوڈ ہے، اس کو لائک شیئر کمنٹ کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ اچھا، ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ
اب ہارون ابراہیم کے ساتھ کیا ہوگا؟ خیر تم لوگوں کو جھٹکا دینا بھی تو بنتا ہے نا، تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا بہت جھٹکا دیتے رہیں ہم تم لوگوں کو۔ تو آج کا جھٹکا تم لوگوں کے لیے یہ تھا کہ ہارون ابراہیم بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ اب تم لوگ اسی خیال میں عید تک انتظار کرو، مطلب پرسوں اگر عید ہو گئی یا ترسوں، خیر تم لوگ اب انتظار کرتے رہو کہ ہارون ابراہیم کا کیا بنے گا، کیونکہ اور اچھا ویسے نا میں بتا دوں، میں جب کہتی ہوں نا میں ایپیسوڈ پوسٹ کروں گی تب میں نہیں کرتی، اور جو میں کہتی ہوں مطلب جو میں نہیں کہتی وہ میں کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں میں کیا کہتی ہوں اور میں کیا کرتی ہوں، تم لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی میری بات۔ اچھا خیر اس کو اگنور کرنا، اللہ حافظ۔